علیہ وسلم کی عادات کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ بولیے میرے آقا کی عادات کا نام کیا ہے؟ اللہ کی سر بولیے اللہ کی عبادت ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے میں رمل کی مثال عرض کر چکا، اب دوسری مثال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ہم پر کتنی نمازیں فرض فرمائیں؟ بولیں سب بولیں۔ اور 5 نمازوں کا اللہ نے ہمیں شیڈول دیا وقت کے تحت، فرمایا نماز فرض ہے وقت کے مطابق۔ بولیے نماز فرض ہے، یعنی بتایا گیا کہ اگر وقت آئے تو نماز ادا کرنا۔ اگر ایک آدمی وقت کے بغیر نماز ادا کرے گا، برادران گرامی قدر، ہر آدمی کہے گا کہ یہ بے وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن دوستان گرامی قدر، جب الحمدللہ ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بیت اللہ شریف میں حاضری ہوتی ہے، اور 9 ذی الحج کے دن عرفات میں جب حاضری ہوتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے کہ جو بھی آدمی میدان عرفات میں جائے گا وہاں پر حاضری دے گا، اگر وہ آدمی مسافر ہے اور امام اعظم یعنی مرکزی امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ہمیں حکم ملا وہ میدان عرفات کے اندر نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر ادا کرے۔ دل میں خیال آیا مولا کریم تیرا تو حکم ہے کہ وقت پر نماز ادا کرو، ظہر کے وقت میں عصر پڑھنا میرے مولا میں منع کیا گیا تھا۔ جواب ملا اے دنیا والو، اگر تم 2 نمازوں کو جمع کرو، اگر تم وقت کے بغیر نماز ادا کرو گے میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، لیکن میدان عرفات میں جاؤ، دونوں نمازیں ملا کر پڑھو۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے یار کی یہی عادت ہے، جو میرے یار کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے۔ اللہ یار یار اسی طرح برادران گرامی قدر، جب حجاج کرام 9 ذی الحج شام کو میدان عرفات سے فارغ ہوتے ہیں، حکم ہے طلوع غروب آفتاب کے ساتھ وہاں سے نکل پڑو۔ دوستان گرامی قدر، حاجیوں کو یاد ہوگا وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں یعنی میدان عرفات سے، بالکل سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، بالکل وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں ہر آدمی جانتا ہے مغرب جلدی ادا کی جاتی ہے، کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں مغرب کا وقت بہت قلیل ہے، حالانکہ اتنا قلیل نہیں ہوتا جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال حجاج میدان عرفات سے نکلے، نماز مغرب ادا نہیں کی، شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ملا؟ اے لوگو، میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی، راستے میں مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب اس وقت ادا کریں جب میدان مزدلفہ میں چلے جائیں، مزدلفہ شریف میں پہنچ جائیں۔ اگرچہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے، رات 12 بجے ہو جائیں، رات 1 بجے کا ٹائم ہو جائے، راستے میں مغرب نہیں پڑھنی۔ دل میں خیال آیا مولا وقت جا رہا ہے، الہ العالمین مغرب کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جواب ملا اے میرے بندے، اب وقتوں کو نہ دیکھ، میرے یار کو دیکھ۔ میرے یار نے دونوں نمازیں مزدلفہ میں ادا کی ہیں، لہذا مزدلفہ میں دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اب دوستو، رات کا پچھلا بھی پیر ہو جائے، دونوں نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر قضا نہیں پڑے گا بلکہ ادا پڑے گا۔ مغرب بھی ادا ہو رہی ہے، عشاء بھی ادا ہو رہی ہے۔ دل میں سوال آیا اب وقت تو مغرب کا نہیں رہا، کیوں مغرب ادا کی جا رہی ہے؟ شریعت نے جواب دیا لوگو، یوں ہی کملی والے کی عادت ہے، جو کملی والے کی عادت ہے وہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ میرے یار کے نقش قدم پر چلتے جاؤ، تمہارا ہر عمل میری عبادت بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ تمہارا ہر عمل میری، اونچے بولیے اللہ کی اللہ یا رسول
دوستان گرامی قدر، ابتدائی طور پر یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ زندگی